أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلا سبق ہم نے را اور زا دونوں کو اکٹھا کیا تھا، لیکن وہ ویڈیو کی طوالت کی وجہ سے اس کو زا کو ہم علیحدہ کر دیا۔ آج اس کو ہم زا کو صرف پڑھیں گے، را ہم پہلے کر چکے، اس کے ساتھ زا کو لکھنا بھی سیکھا، لیکن اس کو آج، اور یہ بہت آسان ہے کیونکہ اردو والے اس کا مخرج بھی جانتے ہیں، اس کو اردو میں بھی ویسے ہی بولتے ہیں زا، اور اس کو ہم لکھنا بھی پچھلی ویڈیو میں دیکھ چکے، لیکن ہم دوبارہ سے کرتے ہیں، اور اس کو اس لیے علیحدہ سے آپ سمجھیں سبق نمبر 7 ہے ہمارا اس میں، اس تجوید میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو لکھنے کے لیے ہم کیسے لکھیں گے۔ جیسے کہ ہم نے کل دیکھا کہ ہم نے را کو 3 صورتوں میں دیکھا کہ اس طرح بھی لکھ سکتے ہیں، ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، اور اگر فینسی کرنا ہو تو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اور زا کو بھی ہم نے، اس پہ صرف ایک نقطہ ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، اس لیے یہ ہو گیا زا۔ آج ہم کیونکہ زا کر رہے ہیں تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ زا کے لیے کیا، اگر اسٹریٹ لائن ہے اور اس کو ایسے کر لیں لائن کو ساتھ تو حرف بنتا ہے، اگر ہم اور بھی آسان کریں، صرف ایسے کریں تو تب بھی زا ہے، اور اگر فینسی کریں تو تب بھی زا کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا زا۔ اب اس کے لیے ہمارا جو ہے الفاظ کون سے ہیں، ان کو ہم اردو میں، تبھی میں نے کہا بہت آسان ہے، ہم کیا کرتے ہیں، اس کو زمانہ، زمانہ، زمین، زکوٰۃ ہم بہت دفعہ استعمال کرتے ہیں، اس لیے کوئی مشکل نہیں ہے ہمارے لیے، تو بالکل ہی آسان ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کو دیکھتے ہیں کون کون سے حروف ہیں ہمارے اس میں۔ زمانہ، زمانہ کوئی مشکل نہیں۔ اگلا ہم دیکھتے ہیں زکوٰۃ، ایسے بھی لکھ سکتے ہیں، اور جیسے ہم ایسے بھی لکھتے ہیں، اور زا شروع میں آ گیا تو کیا ہو گیا، نہ تو یہ موٹے لفظوں میں ہے، باریک پڑھا جاتا ہے، اس لیے اور بھی آسان ہے۔ تو کون سے لفظ ہو گئے، اور اگر ہم کل ہم دیکھ رہے تھے را، زا، قا، کہ یہ باریک ہے اور را ساتھ موٹا ہے، تو کیا ہوا، را، زا، قا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ تو اس کو ہم اگلی اس پہ جاتے ہیں، اسکرین پہ۔ یہ ہمارا حروف تہجی کا چارٹ ہے، اور بڑا واضح سا ہے، ہم بہت سے حروف کر چکے اس میں سے، الف، با، تا، ثا، جیم، ہا، خا، دال، ذال، را، اور اگلا آج کا ہمارا ہے زا۔ را کی ہم نے دونوں صورتیں موٹا اور باریک دیکھا تھا، اس لیے ویڈیو جو ہے وہ زیادہ لمبی ہو گئی، اور ساتھ زا کی وجہ سے زیادہ طویل ہو گئی۔ تو یہاں آپ دیکھیں گے تا، اور انہوں نے دال جو دی ہے، دونوں کا مخرج ایک ہے، اس لیے اوپر نیچے آنے سے اور بھی اچھا لگ رہا ہے۔ سا اور زال کا مخرج ایک ہی ہے، تو دونوں ایک دوسرے کے اوپر نیچے ہیں، ایک کی لائن اوپر ہے اور دوسرے کی لائن نیچے ہے۔ تو میرا خیال ہے آپ کو یہ سارے حروف لکھنے بھی اور ان کے مخرج بھی اور ان کو ادا کرنا اب آسان ہو گیا ہوگا، تاکہ قرآن پاک پڑھنے کے لیے جب ہم آگے شروع کریں گے اس کے قواعد، تو آپ کو یہ مخارج میں سے آپ آسانی سے جو ہے گزر چکے ہوں گے، اس لیے پڑھنا جو ہے وہ آسان ہوگا۔ اگلا جو ہے ہمارا زا، کیا ہے، زا کچھ موٹا نہیں ہے، عام ریگولر سا لفظ ہے۔ اب اس کا مخرج دیکھتے ہیں ہم کہ کہاں سے ہے، جی یہ ہے زا۔ آپ کو تصویر سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ دانت جو ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں، قریب آ جاتے ہیں، اور یہ
نیچے کے سامنے والے دانتوں کے کناروں سے جب زبان کی نوک لگتی ہے تو زا کی آواز آتی ہے، اور سامنے والے دانتوں کے جڑ سے ہوتی ہوئی باہر آواز آتی ہے۔ تو کیسے ہو جائے گا؟ اب اس کی ادائیگی دیکھیں، تصویر میں بھی کیا ہے کہ دونوں دانت آپس میں مل رہے ہیں، اور زا بھی خوبصورتی سے اوپر لکھا ہوا ہے ایک نقطے کے ساتھ۔ تو ادائیگی کیسے کریں گے؟ زا زبان کی نوک کا اوپر اور نیچے کے سامنے والے دانتوں کے کناروں کو آپس میں قریب لانا ہے، کہ یہ جب قریب آ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ ہوا ایک تنگ جگہ سے گزر کر بن بناہٹ بھی پیدا کرے گی، کیونکہ اس کے لیے جگہ کم ہے، اس لیے زبان اندر ہی رہے گی، نظر آ رہی ہے آپ کو ہلکی سی، لیکن باہر نہیں آئے گی، کیونکہ دانت جو ہیں وہ آپس میں قریب آ گئے ہیں۔ لیکن ہوا تو باہر آ سکتی ہے نا، تو اس لیے وہ ایسی آواز سے آئے گی جیسے منہ کھلا ہو تو زیادہ آواز آتی ہے، لیکن جب منہ بند ہو تو بن بناہٹ کی آواز آئے گی۔ تو کیا ہوگا؟ زا سا سا، بہت ہی آسان، اردو والوں کے لیے تو بے حد آسان، بالکل اردو کی کیونکہ زبان ہے اس کی۔ زا موٹا بھی نہیں، باریک ہے، ہم نے بھی لکھا زمانہ، زکوٰۃ، دوسرا ہم نے دیکھا راز قو، اس میں دیکھا، پھر ہم نے اور کوئی حرف زوج، زوج، اگر ہم بیچ میں دیکھیں عزیز، عزیز، پھر بھی زا جو ہے ہمارا، زا کا کیا ہے؟ اگر فتح کے ساتھ ہو یعنی زبر کے ساتھ تب بھی آواز باریک ہے، زا، اگر کسرہ ہو یا زیر ہو زی، اور اگر کیا ہو؟ دمہ ہو یا پیش ہو تو زو، زو، مخرج ایک ہی رہے گا، ساؤنڈ بھی ایک ہی رہے گی، باریک ہی رہے گی، اس کے لیے ہمیں کچھ تردد بھی نہیں کرنا، اور اس کو دو دانت قریب آ جائیں گے، اور اس سے ہمیں جو ہے اس لفظ کو آسانی سے پڑھنا جو ہے آ جائے گا، اور بچے بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ تو میرا خیال ہے کیونکہ اردو والی چینل ہے تو اردو والے بچوں کو تو سب کو آتا ہے۔ زر بھی اسی سے ہے، زمین بھی اسی سے ہے، زمانہ بھی اسی سے ہے، زکوٰۃ بھی ہم تھوڑی سی جو مثالیں لے رہے ہیں، عزیز بھی اسی سے ہے، اگر ہم را کے نیچے زیر لگائیں وہ بھی باریک ہو جاتی ہے، رزقن، رزقن، تو کیا ہوگا؟ اس کو ساکن بھی لگائیں تب بھی اس کی آواز یہی ہے، تو ہوئی نا بہت آسان سی زا، اور دیکھنے میں بھی خوبصورت ہے، را کو تو خالی ہے اور را کے اوپر ایک نقطہ ہو تو زا بن گئی۔ آج کا سبق ہم یہاں تک ہی رکھتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں را کے ساتھ را اور پھر یہ زا لکھنے میں، اور دونوں طریقے پہ ہے، اردو میں بھی اور انگلش میں بھی اس کا، لیکن آپ کو ساؤنڈس آ گئی ہیں تو بہترین، اور ساتھ ہم نے لکھ کے بھی دیکھ لیے کہ کیسے ہے، آسان سا ہے۔ تو چلیے یہیں تک رکھتے ہیں، میرا خیال ہے یہ تو آپ کو سب سے آسان لگے گا، کیونکہ جو حرف موٹے نہیں ہیں اور ہم ادا کرتے ہیں اپنی روزانہ کی جو ہے گفتگو میں، تو ان کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ حافظ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم۔